آداب 11 بجے کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں سبیہ خان۔ فرانس نے اپنے یہاں پہلے 3 کرونا وائرس کے معاملوں کی تصدیق کی ہے، جو یورپ کا پہلا معاملہ ہے۔ ان معاملوں کی تصدیق وزیر صحت ایگنیس بزیان نے کی۔ انہوں نے کہا کہ وائرس سے متاثرہ لوگ چین سے سفر کر رہے تھے۔ ایک مریض کو پیرس کے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جبکہ دوسرے کا بورڈیوکس جنوب مغربی شہر میں علاج کیا جا رہا ہے۔ فرانس کے پہلے 2 معاملوں کی اطلاع امریکہ کی طرف سے اس کے دوسرے معاملے کی تصدیق کیے جانے کے کئی گھنٹوں بعد آئی ہے۔ اس خاتون نے حال ہی میں ووہان کا سفر کیا تھا۔ اس خاتون کو اسپتال کے ایک الگ تھلگ کمرے میں رکھا گیا ہے۔ امریکہ میں اس وائرس سے متاثر ہونے والے جس پہلے شخص کی تصدیق کی تھی، اس نے بھی ووہان کا سفر کیا تھا اور وہ اپنے شہر واشنگٹن کو 15 جنوری کو لوٹا تھا۔ اس دوران برطانیہ میں جن 14 افراد کا اس جان لیوا وائرس کے لیے جانچ کی گئی تھی، انہیں جمعے کے روز ہوئے ٹیسٹ میں منفی قرار دیا گیا۔ برطانیہ کے چیف میڈیکل افسر نے کہا کہ برطانیہ میں اس وائرس میں مبتلا ہونے کے امکانات بہت کم ہیں، لیکن کچھ معاملے سامنے آ سکتے ہیں کیونکہ ابھی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ بھارت میں چین سے آئے ان 4 افراد کو منفی ٹیسٹ کے بعد ممبئی، بنگلورو اور حیدرآباد میں نگرانی میں رکھا گیا ہے۔ صحت کی مرکزی وزارت نے جمعے کو کہا کہ ملک میں اب تک کوئی بھی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 24 جنوری سے اب تک 96 پروازوں سے آئے 20,844 مسافروں کی اسکریننگ کی گئی ہے۔ نیپال میں کرونا وائرس سے متاثر ایک شخص کا پتہ چلا ہے۔ نیپال کے صحت اور آبادی کی وزارت کے مطابق یہ شخص حال ہی میں چین کے ووہان علاقے سے لوٹا تھا اور اس کی رپورٹ مثبت پائی گئی۔ وزارت نے کہا کہ شروعاتی جانچ کے بعد ان کا نمونہ تصدیق کے لیے ہانگ کانگ کے عالمی صحت مرکز کو بھیجا گیا تھا، جہاں اس کی رپورٹ پازیٹیو ثابت ہوئی۔ حالانکہ متاثرہ شخص میں اس کے آثار نہیں دکھائی دیے، لیکن اسے اگلے جانچ کے مرحلے میں رکھا گیا ہے اور اس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی الگ رکھا گیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ بیماریوں کو قابو میں رکھنے والا شعبہ حالات پر نظر بنائے ہوئے ہے۔ کھاٹمانڈو کے تریبھون بین الاقوامی ہوائی اڈے کے صحت ڈیسک میں توسیع کی گئی ہے۔ چین سے آنے والے سبھی مسافرین کے صحت کی جانچ پڑتال یہیں سے کی جا رہی ہے۔ بھارت میں ابھی تک کرونا وائرس کا ایک بھی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے۔ بھارت سرکار کی طرف سے لگاتار اس کے لیے احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سبھی بین الاقوامی ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں پر مسافروں کی تھرمل اسکریننگ ہو رہی ہے۔ اب تک 60 ہوائی اڈوں پر مسافروں کی جانچ ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج برازیل کے صدر جائر بولسونارو کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کریں گے۔ بات چیت کے بعد کئی سمجھوتوں پر دستخط کیے جانے کی توقع ہے۔ صدر رام ناتھ کووند ان کے اعزاز میں آج رات کھانے کا اہتمام کریں گے۔ صدر بولسونارو کے ساتھ 8 وزیر، برازیل کے 4 ممبر پارلیمنٹ، سینئر افسران اور ایک تجارتی نمائندہ وفد بھی آیا ہے۔ یوم جمہوریہ کی تقریب میں تیسری بار برازیل کے صدر بطور خصوصی مہمان شامل ہو رہے ہیں۔ برازیل اور بھارت کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کثیر جہتی ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ کاروبار تقریباً 8 ارب 20 کروڑ ڈالر کا ہے۔ دلی اسمبلی انتخابات میں 668 امیدوار اس مرتبہ اپنی سیاسی قسمت آزما رہے ہیں۔ ان انتخابات میں سب سے زیادہ امیدوار نئی دلی سیٹ پر ہیں، جہاں پر وزیر اعلیٰ کیجریوال بھی 1 امیدوار ہیں۔ وہیں سب سے کم امیدوار پٹیل نگر حلقہ اسمبلی سے ہیں، جہاں سے صرف 4 امیدوار میدان میں ہیں، جو ایک محفوظ سیٹ ہے۔ خیال رہے کہ 8 فروری کو دلی کے 70 اسمبلی سیٹوں پر ووٹنگ ہونے والی ہے، جبکہ 11 فروری کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ مرکزی وزیر داخلہ اور بی جے پی کے سینئر لیڈر امت شاہ کی دلی اسمبلی انتخابات کے لیے آج بھی انتخابی مہم جاری رہے گی۔ امت شاہ آج درگا چوک پر نکڑ سبھا کے ساتھ کئی ریلیوں کو خطاب کریں گے۔ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا آج دلی کے پنجابی باغ میں ایک نکڑ سبھا کریں گے۔ امت شاہ نے کل بھی انتخابی مہم میں حصہ لیتے ہوئے یمنا وہار علاقے میں پارٹی کے ایک کارکن کے گھر میں کھانا کھایا۔ ان کے ساتھ دلی بی جے پی پردیش صدر منوج تیواری بھی موجود تھے۔ بہوجن سماج پارٹی کے امیدوار بھی دلی کے انتخابات میں قسمت آزمائی کر رہے ہیں۔ بہوجن سماج پارٹی نے دلی کے انتخابات کے لیے مہم میں حصہ لینے والے اپنے اسٹار لیڈروں کی لسٹ جاری کر دی ہے۔
ماڈل ٹاؤن سے بی جے پی امیدوار کپل مشرا کے خلاف انتخابی کمیشن نے معاملہ درج کرایا ہے۔ ان پر شاہین باغ مظاہرے کے سلسلے میں متنازع ٹویٹ کرنے کا الزام ہے۔ جمعے کو اگرچہ کپل مشرا نے کمیشن کے سامنے اپنی صفائی دی تھی، لیکن کمیشن ان کے دلائل سے متفق نہیں ہوا۔ دوردرشن پر کئی برسوں سے یوم جمہوریہ پریڈ کو دیکھ کر پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ ایک بار پھر دوردرشن 26 جنوری پریڈ کے براہ راست ٹیلی کاسٹ کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا ہے۔ یوم جمہوریہ کے اس موقع پر راج پتھ، راشٹرپتی بھون، انڈیا گیٹ اور نیشنل وار میموریل کے اطراف بے شمار کیمروں کا جال بچھا دیا گیا ہے، جو ہماری متنوع ثقافت کو براہ راست دکھائے گا۔ اس سال یوم جمہوریہ کے موقع پر 46 کیمروں کی مدد سے 3 جدید ترین OB وینز کو مختلف مقامات پر رکھا گیا ہے، جن سے راج پتھ پر پروڈکشن کنٹرول روم کی مدد سے لگائی تقریباً 50 مانیٹر کے ذریعے مسحور کر دینے والے نظارے عوام کو دکھائے جائیں گے۔ 11 بجے کی خبروں میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔